جی، مقامی حکومتوں کے بارے میں ایک دو باتیں پاکستان کے تناظر میں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹریننگ کی نرسریز ہیں۔ لوگ اس میں آتے ہیں، ہمارے 3-4 پرائم منسٹر، 15-20 ہمارے قانون ساز اور بہت بڑی تعداد میں ہماری لیڈرشپ کا تعلق مقامی حکومتوں سے آیا ہے۔ وہ پہلے انہوں نے مقامی حکومتوں کے الیکشنز لڑے ہیں، پھر وہ جو قومی سیاسی دھارا ہے اس کا حصہ بنے ہیں۔ تو اس لیے یہ پولیٹیکل ٹریننگ کی نرسری ہے۔ دوسرا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کونسلز ہوتی ہیں۔ کونسلز کی کارروائی اسمبلیوں کی کارروائی سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کونسلر کے طور پہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ایک تھوڑے علاقے کو آپ مینیج کرتے ہیں، پر آپ کی مینجمنٹ، آپ کی گورننس اسی طرح کی ہوتی ہے جس طریقے سے صوبہ چلتا ہے، ضلع چلتا ہے یا ملک چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر ان کو گورننس کی ٹریننگ چاہیے تو وہ مقامی حکومتوں میں آئیں۔ ان کے لیے نشستیں ہوتی ہیں، ریزرو نشستیں ہوتی ہیں، پر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں پنجاب میں جو قانون ہے اس میں یہ اجازت ہے کہ 18 سال کی عمر کا ہر نوجوان جو بطور ووٹر رجسٹرڈ ہے وہ کونسلر منتخب ہو سکتا ہے۔ دوسرے صوبوں میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر 21 سال کی عمر کا یا 25 سال کی عمر کا کونسلر بنے گا، پر پنجاب میں نئے قانون میں جو نئے الیکشنز ہوں گے 18 سال کی عمر کا کونسلر بن سکتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ گورننس کے شعبے میں آئیں، اس کی ٹریننگ لیں، اور وہ یہاں سے بہترین ٹریننگ ان کی ہو سکتی ہے۔ پر ان کا جو دائرہ کار ہوتا ہے یہ عام طور پر ایک محدود علاقے کی گورننس کو مینیج کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں ان کے فنکشن ذرا کم ہیں۔ اب جو نیا قانون پنجاب میں آیا اس میں فنکشنز بڑھ گئے ہیں کہ اس میں بنیادی تعلیم بھی دے دی گئی ہے، کچھ صحت کے شعبے بھی دے دیے گئے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا جو سکوپ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن مقامی حکومتیں اس سے زیادہ کرتی ہیں۔ مثلا امریکہ کی مقامی حکومت میں اگر کوئی کونسلر ہو تو اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اسکولوں کی مینجمنٹ کر سکے۔ وہاں پہ اسکول ڈسٹرکٹس ہیں کہ اسکولوں کی مینجمنٹ مقامی حکومتوں کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جو مقامی حکومتوں کا سربراہ ہوتا ہے، جو کاؤنٹی کا شیرف ہوتا ہے، اس کے پاس پولیس کے اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ یہ مشرف کے قانون میں یہ جو ضلع کا ناظم تھا اس کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات تھے، وہ نظر بند کر سکتا تھا 3 مہینے کے لیے کسی کو، اور وہ سارے وہ کام کر سکتا تھا، دفعہ 144 لگا سکتا تھا۔ جو ڈپٹی کمشنر کے اختیارات ہیں وہ منتخب بندے کے پاس اختیارات تھے مشرف کے ماڈل میں۔ تو مقامی حکومتوں میں سکوپ ہے کہ یہ علاقے کی مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ نظم و ضبط کا مسئلہ بھی ان کے پاس آ سکتا ہے، کمیونٹی پولیسنگ ان کے پاس آ سکتی ہے، ایک اچھا اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے، اور شہریوں کی شراکت کے ساتھ مینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ شہری اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی حکومت کریں خود اس میں شامل ہو کے۔ تو یہ اب ایک تصور ایک اور آیا ہے پنجاب میں کہ کامن اسمبلیاں ہوں گی ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر۔ تو وہ کامن اسمبلی میں اس علاقے کے رہنے والے سارے شہری اس کے ممبر ہوں گے، اور وہ کامن اسمبلی جو ہے وہ گائیڈ مہیا کرے گی، وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان کی اپروول دے گی۔ تو اس طریقے سے مؤثر مقامی حکومتیں شاید ہمارے ملک میں بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب جمہوریت آج کے دور میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور دنیا بھر میں رائج الوقت جو حکمرانی کا انداز ہے جمہوریت ہے۔ جمہوریت جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ عوام کے ذریعے ہوتی ہے، عوام میں سے ہوتی ہے، اور عوام کے لیے ہوتی ہے۔ تو عوام کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت اور جمہوری حکومتیں عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی روزمرہ زندگی کے بارے میں کوئی کام کرتی ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ایک ایسا شعبہ ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک ایسا مرحلہ ہے حکمرانی کا کہ جس کا شہریوں کی زندگی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے۔ کوئی بھی شہری یا کوئی کسی بھی ریاست میں رہنے والے لوگ
جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان کا تعلق، ان کا رابطہ جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ مثلا ان کو اچھی خوراک چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کے گھر صاف ستھرے چاہیے، ان کے گھروں میں لائٹ چاہیے۔ پھر جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کا علاقہ، سڑکیں ان کی بہت صاف ستھری ہوں، اور پھر جب وہ باہر اپنے کام کاج کے لیے جائیں تو ٹرانسپورٹ ان کو ملتی ہو، سڑکوں پہ رش نہ ہو، ٹریفک کی مینجمنٹ ہو، ان کے بچوں کے لیے اسکول کا سسٹم بہتر ہو۔ یہ یعنی صبح سے لے کے شام تک شہریوں کی جو فوری زندگی کا تعلق ہے، فوری مسائل، وہ سارے کے سارے لوکل گورنمنٹ مینیج کرتی ہیں۔ جس طریقے سے ریاستوں کی حکمرانی جمہوری حکومتوں کے پاس ہوتی ہے جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انتظامی طور پر مقامی حکومتیں شہریوں کی روزمرہ زندگی کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ اور یہ دنیا بھر میں آج جتنے بھی معاشرے ہیں، جتنی بھی جمہوری حکومتیں ہیں، وہاں لوکل گورنمنٹ کی مؤثر اور ایفیکٹو اس کا اثر رسوخ اور ذرائع جتنے وہ مہیا کرتے ہیں اور جس طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے ثمرات سے وہاں کے رہنے والے باشندے کس حد تک اور کس طرح مستفید ہوتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں جمہوریت اور مقامی حکومتوں کے مختلف ماڈلز ہیں، پر عام طور پر مقامی حکومتوں میں جمہوری حکومتوں کی طرح منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ایک محدود علاقے کے لیے ان کی مینجمنٹ ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ساری دنیا کے اندر آپ کو 2-3 ماڈل نظر آتے ہیں، کچھ میں مرکزیت ہے، کچھ میں نامزدگیاں ہیں، پر زیادہ تر جمہوری مقامی حکومتوں کے جو ماڈل ہیں ان میں منتخب لوگ ہیں۔ تو پاکستان بھی شروع دن سے مقامی حکومتیں رہی ہیں۔ مقامی حکومتیں بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، یعنی جہاں جہاں انگریزوں کی حکومت رہی ہے 1947 سے پہلے، وہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام انگریزوں نے متعارف کروایا ہوا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 100-125 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ اس سے ملتا، یہ تینوں چاروں ملکوں کے اندر جو مقامی حکومتوں کے سسٹم ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ پاکستان میں 1973 میں آئین بنا ہے، تو آئین کے اندر یہ بات شامل کر لی کہ صوبے اور وفاق ان کے اختیارات طے شدہ ہیں، پر آئین میں یہ بھی لکھ دیا کہ کچھ اختیارات ایسے ہیں جس میں صوبے اور وفاق مل کے یا ان میں سے کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ پر ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر کوئی ایشو یا کوئی شعبہ ان دونوں کے پاس نہ ہو، کہ نہ وفاق کی فہرست میں ہو نہ صوبے کی فہرست میں، تو وہ پھر کلی طور پر اختیار ہے صوبوں کا۔ تو اس لحاظ سے 1973 کے آئین میں اوریجنلی مقامی حکومتوں کا سارا انتظام، ان کے بارے میں قانون سازی، ان کی تشکیل اور ان کی مینجمنٹ، یہ سارا صوبوں کے اختیار میں دے دیا گیا، اور یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ 18ویں ترمیم نے ہمارے آئین میں ایک اور اہمیت اس کی بڑھا دی کہ جب صوبوں کی ذمہ داریاں طے کی تو یہ کہہ دیا کہ ہر صوبہ اس کے لیے قانون سازی کرے، مقامی حکومتیں بنائے، اور ان مقامی حکومتوں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی خود مختاری بھی دے۔ پھر ہمارے آئین میں جو بنیادی پرنسپلز ہیں پاکستان کی مملکت کے، پاکستان کی ریاست میں، اس میں یہ طے کر دی ہے کہ ہمارے ملک میں منتخب مقامی حکومتیں ہوں گی، اور ان مقامی حکومتوں میں علاقے سے متعلقہ منتخب لوگ ہوں گے، اور ان منتخب لوگوں میں عورتوں اور محنت کشوں کی نمائندگی موجود ہوگی۔ پھر آئینی ہمارا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہری اپنے سیاسی اور معاشی حقوق میں برابر کے شہری ہیں، ان کے ساتھ کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، صرف مذہب یا علاقے یا فرقے کی بنیاد پہ یا صنف کی بنیاد کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ پاکستان میں ایک اصول وضع کر دیا ہے آئینی طور پر کہ مقامی حکومتیں ہوں. مقامی حکومتوں کا دائرہ کار کا متعین کر دیا ہے کہ وہ صوبے اس کے لیے قانون سازی کریں. صوبوں کی ذمہ داری بنا دی ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کو منتخب کریں، اور ان کی خصوصیت بتا دی ہے کہ وہ بااختیار ہوں مالیاتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے، اور اس میں منتخب لوگ ہوں، اور اس کے ساتھ منتخب لوگوں میں عورتیں بھی ہوں اور محنت کشوں کی نمائندگی بھی یقینی طور پہ بنا. یہ ہمارا آئین طے کردہ. اور مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے آئین کے ساتھ بہت اچھا سلوک اس پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. کئی دفعہ یہ آئین جو ہے 2-3 دفعہ یہ توڑا گیا، 2-3 آئین بنے، پھر وہ منسوخ ہوئے. اس میں کئی ایسا پیریڈ بھی ہے کہ جس میں آئین ایک عبوری آئین تھا اور ایک لیگل فریم ورک آرڈر تھا جس کے ذریعے ریاست چلتی تھی. مگر جو مقامی حکومتیں ہیں اس کے بغیر ہمارا ملک ایک دن نہیں رہا. دلچسپ بات ہے کہ سینٹ کے بغیر ہمارا ملک رہا ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کے بغیر رہا ہے، کئی سال رہا ہے، مگر مقامی حکومتیں جب سے بنی ہیں اس وقت سے موجود ہیں. مثلا مثال دیکھ لیں آپ، کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن، لاہور کی میٹروپولیٹن کارپوریشن، پشاور کی میونسپل کارپوریشن، یہ ساری کارپوریشن 100 سال سے قدیم ہیں، اور جب سے یہ بنی ہیں انگریزوں کے زمانے سے یہ کبھی نہیں ٹوٹی، یہ اپنی جگہ موجود ہیں. مگر کبھی کبھی اس کے منتخب جو گورننگ باڈی ہے، جو اس کو چلاتی ہے، جو اس کے گائیڈ کرتی ہے، وہ کبھی نہیں ہوتی، اور کبھی سرکاری افسر اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، یا کبھی کسی طریقے سے اس میں منتخب لوگوں کی جگہ نامزد لوگ آ جاتے ہیں، پر ان کا فنکشن رہتا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. پاکستان میں جب بھی فوجی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کی فوجی حکومت آئی تو اس نے ایک مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروایا جس کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اس نے 10 سال تک اپنی حکومت کی، اور بعد میں وہ 80,000 کے قریب منتخب نمائندے تھے. پر چونکہ اس وقت ایک پیرٹی کا اصول تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے سارے صوبے 1 یونٹ ہیں، تو اس لیے وہ 40,000 مغربی حصے میں تھے اور 40,000 مشرقی حصے میں تھے. پھر ایوب خان نے ایک اور قانون کے تحت ان 80,000 جو بنیادی جمہوریتوں کے ممبر تھے، جن کو BD ممبرز کہتے تھے، ان کے ذریعے ایک انتخابی کالج بنایا ان پر مشتمل، اور اپنے آپ کو 2 دفعہ الیکٹ کروایا ان کے ووٹ کے ساتھ، 2 دفعہ اسمبلیاں بنوائیں. تو اتنی اس کی اہمیت ہے. ایوب خان صاحب کے جانے کے بعد منتخب حکومتیں آئیں، تھوڑا سا مارشل لا آیا 2-3 سال کے لیے یحییٰ خان کا، اس میں ان کو توڑ دیا گیا ان کے منتخب کونسلوں کو. پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی. یہ پہلی حکومت تھی جو 1970 میں پہلے عام انتخابات کے نتیجے پہ آئی تھی. تو انہوں نے بڑی کوشش کی اس لوکل گورنمنٹ کا ایک اچھا انتظام کرنے کے لیے، اور انہوں نے پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ ایک متعارف کروایا، پنجاب اور سندھ میں اس کو لاگو کیا. پر انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے پورے دورہ اقتدار میں اس کے تحت الیکشنز نہیں کروائے، گو کہ اس کو لاگو کر دیا تھا، مگر بنیادی فریم ورک وہی تھا جو بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں تھا، یعنی دیہی علاقے اور شہری علاقے الگ الگ ملتا جلتا تھا وہ ایوب خان کے سسٹم کے ساتھ، مگر اس کے تحت الیکشنز کبھی نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا آ گیا. تو ضیاء الحق صاحب نے بھی سب سے پہلے آتے ہی لوکل گورنمنٹ کی اصلاح کی کوشش کی، اور لوکل گورنمنٹ کا ایک نیا سسٹم، وہ بھی اس کا بیسک فریم ورک وہی تھا جو ایوب خان کا تھا، مگر وہ لوکل گورنمنٹ 79 کا ماڈل کہلوایا، اور وہ رائج الوقت رہا 1999 تک، جب تک مشرف صاحب نہیں آئے. درمیان میں جمہوری حکومتیں آئیں، جمہوری حکومتوں نے ترامیم کیں، ان کو کبھی برخاست بھی کیا، نئے الیکشنز بھی کروائے، 4-5 الیکشنز ہوئے، لیکن بنیادی فریم ورک وہ وہی ہے جو ایوب خان نے متعارف کروایا اور ماڈیفائی اس کو کیا، ترمیم اس میں کی ضیاء الحق صاحب نے. وہی سسٹم چلتا رہا 1999 تک. مشرف صاحب آ گئے، مشرف صاحب نے وہ سارا سسٹم الٹا کر دیا، بالکل یکسر بدل دیا، اور ضلعی حکومتوں کا کہ ایک 3rd ٹیئر آف گورننس کا کانسیپٹ
متعارف کروایا. وہ پہلے بے نظیر نے بھی ذکر کیا تھا اس کا 1988 میں، پر عمل درآمد اس پہ نہیں ہو سکا تھا. مشرف صاحب نے ضلعی حکومتیں بنا دیں، اور وہ ضلعی حکومتوں کا ایک حصہ جو تھا وہ مقامی حکومتوں کے ساتھ کر دیا. اور یہ ساری ضلعی حکومتوں کو، چونکہ ہمارے آئین میں صرف 2 طرح کی حکومتیں ہیں، وفاقی اور صوبائی، تو اس لیے ان کو ضلعی حکومتوں کو مقامی حکومتیں کہا گیا. اور اس میں یہ تقریباً 10 سال تک چلتا رہا. پنجاب میں تو یہ سسٹم جو ہے وہ 1 جنوری 2017 تک چلتا رہا، اور پھر اس دوران ایک نیا قانون آیا، نئی حکومتیں آ گئیں 2013 کے اندر. تو پھر یہ چاروں صوبوں نے اپنی اپنی قانون سازی کی. 3 صوبوں میں ایک طرح کی قانون سازی تھی، یعنی بلوچستان میں 2010 میں انہوں نے بنا لیا تھا قانون، 2013 میں سندھ نے بنا لیا، 2012 میں خیبر پختونخوا نے بنایا، پھر انہوں نے 2013 میں پھر نئے سرے سے بنایا، اور پھر 2013 میں پنجاب نے بنایا. اور ان سب میں مماثلت تھی، مگر خیبر پختونخوا کا جو قانون تھا، جو ماڈل تھا، وہ مشرف کے ماڈل سے ملتا جلتا تھا، اسی کی ترمیم شدہ شکل تھی. اور یہ سسٹم ان کا چلتا رہا ہے 2018 تک. 2018 کے الیکشنز ہو گئے تو پھر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ مقامی حکومتوں کی اصلاح کی جائے، کیونکہ مقامی حکومتوں کا جو عرصہ دورانیہ تھا وہ 4 سال تھا، زیادہ تر کا 5 سال تھا. تو وہ مکمل ہو گیا تھا پیریڈ 2018 کے اندر. تو 2019 انتخابات کا سال تھا. تو یہ انتخابات اب ایجنڈے کے اوپر ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی مقامی حکومت نہیں ہے، مگر اس کا ایک نیا قانون آ گیا ہے جو پرانے قانون کو یکسر اس نے منسوخ کر دیا ہے، اور نئے قانون کے تحت ابھی تک انتخابات نہیں ہو سکے. بلوچستان میں نئے حکومت قانون 2010 کا ہی ہے، پر اس کے تحت کوئی نئے انتخابات نہیں ہو سکے، پہلا عرصہ اس کا پورا ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں قانون 2013 کا ہی ہے، پر 2019 میں اس میں کوئی 100 کے قریب ترامیم کر دی ہیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کر دیا ہے، پر اس کے تحت ابھی انتخابات نہیں ہیں. سندھ میں اس مہینے میں اس مقامی حکومتوں کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پر اسے سارے صوبوں کے اندر ماسوا اسلام آباد کے ان سارے صوبوں میں عدالت کے اندر یہ قانون جو نئے بنائے گئے ہیں وہ چیلنج ہو گئے ہیں. انتخابی عمل رک گیا ہے، کسی جگہ پہ سٹے ہوا ہے، کسی جگہ پہ وہ ڈیلے میں، اور یہ ابھی ایجنڈے کے اوپر ہے کہ کسی وقت اس کے اوپر کام شروع ہو جائے. اب جو پنجاب میں جو قانون ہے وہ قانون کچھ انڈیا سے ملتا جلتا ہے، کہ اس میں ایک قانون کے تحت مقامی حکومتیں ہیں، اور مقامی حکومتوں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، تحصیل، دیہی علاقے کے اندر میونسپل کمیٹیاں، میونسپل کارپوریشنز، ٹاؤن کمیٹیاں ہیں. اور ایک اور قانون بنا دیا ہے جو مقامی حکومتیں نہیں کہا گیا، پر اس میں ولیج پنچایتیں ہیں، نیبرہڈ کونسلز ہیں، اور وہ تقریباً کوئی 26-27 ہزار کے قریب ہیں. تو جو مقامی حکومتیں ہیں پنجاب کے اندر وہ 450 کے قریب ہیں. اب ان کی حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، یہ عدالت میں بھی چیلنج ہو چکا ہے، عدالتی کارروائی جاری ہے. اب یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی کارروائی ہو رہی ہے، پر ابھی تک اس کا الیکشنز کا پروسیس رکا نہیں ہے. یہ الیکشن کا پروسیس جاری ہے، مگر یہ کرونا جو وبا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ دسمبر جنوری میں یہ الیکشنز کروائیں گے، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. سندھ میں بھی یہ عدالت میں ہے مسئلہ، پر ان کا ٹنیور ابھی ختم ہوگا، اور اس کے بعد وہاں وہ کہتے ہیں جی ترامیم کریں گے. وہاں اپوزیشن نے ایک نیا قانون بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عام اسمبلی سے اس کو پاس کروائیں گے اور اس کے مطابق کام چلیں گے. اور بلوچستان میں حکومت نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے صوبے کے حالات ایسے نہیں ہیں، اس کو ملتوی کر دیا جائے. اور خیبر پختونخوا میں ایک اپوزیشن نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ انتخابی عمل جو نئے قانون کے تحت تھا اس کو ملتوی کیا جائے، تو عدالت نے سٹے جاری کیا ہوا ہے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ اب یہ جو فضا ہے بدلے گی، عام زندگی چلی بحال ہوگی، تو پھر یہ انتخابی عمل ایک دفعہ دوبارہ تیز ہو جائے گا. مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 2013 میں کینٹونمنٹ بورڈز میں بھی الیکشنز ہوئے تھے، تو کینٹ بورڈ میں بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام آ گیا تھا، پر وہاں کا نظام جو ہے وہ بڑا ایک عجیب و غریب سا ہے کہ اس میں منتخب شخص جو ہوتا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے،
اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس کا نامینیٹڈ ہوتا ہے، نامزد بندہ، اور عام طور پر وہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، سٹنگ کرنل یا بریگیڈیئر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر مقامی حکومتوں کا ایک اور طرح کا یونیک سسٹم ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں بھی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، پر اسلام آباد میں بھی جھگڑا ہے کہ وہ اب عدالتوں میں کارروائی اس کی ہو رہی ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی ہے، پر اسلام آباد کی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور سی ڈی اے کے اندر وسائل کی تقسیم کے اوپر، اختیارات کی تقسیم کے اوپر اور ان کے فنکشنز کے سوالات کے اوپر کہ فنکشنز کون کرے گا، اس کے اوپر جھگڑا ہے اور وہ عدالتی کارروائی کے اوپر ہے۔ تو ابھی ان کا ٹینیور ہے وہ اگلے سال ختم ہوگا، نئے الیکشنز ہوں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ پاکستان میں ایک نظر انداز کیا گیا شعبہ ہے کہ نہ تو سیاسی جماعتیں ان کے بارے میں بہت بادر کرتی ہیں اس کے الیکشنز، نہ یہ کوئی اور ریاستی ادارہ اس کے بارے میں بادر کرتا ہے، فوجی آ کے اس کو سرپرستی کرتے ہیں، پر ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سیاسی جماعتوں کے مخالفت میں آتے ہیں، صوبائی حکومتوں کو برطرف کر کے آتے ہیں، تو اس لیے ان کو نئی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مقامی حکومتی نظام پاکستان میں کچھ بنیادی خصوصیات رکھتا ہے، یہ بڑا سینٹرلائزڈ ہے، اس میں الیکٹڈ لوگ تو ہوتے ہیں، پر الیکٹڈ لوگوں کا بہت سارا دار و مدار اور ان کی محتاجی جو ہے وہ حکومتوں کے اوپر ہوتی ہے، یا صوبائی حکومتوں کے اوپر یا وفاقی حکومت کے اوپر، اور اسی طریقے سے اس میں بہت بڑی حد تک ریاستی اداروں کی مداخلت ہوتی ہے، پیرالل ریاست ادارے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ لاہور کی مثال دیکھ لیں کہ لاہور شہر میں جو ایل ڈی اے ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو زیادہ بااثر ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم سے باہر ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایل ڈی اے جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے چیف منسٹر، تو چیف منسٹر تو صوبائی حکومت کا منتظم ہے، صوبائی چیف ایگزیکٹو ہے۔ تو یہ سسٹم تھوڑا سا بحث طلب ہے کہ اس میں اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے ایشوز ہیں، خواتین کی نمائندگی ہے، مائنورٹیز کی نمائندگی ہے، مزدوروں کسانوں کی نمائندگی ہے، پر ان کی نمائندگی ان کی آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور ان کے الیکشنز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ موجودہ حکومت پرپوز کر رہی ہے کہ آئندہ سے ہر جگہ کے اوپر جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں، بڑی مگر ڈائریکٹ الیکشنز بھی یہاں اب یہ پریکٹس کر کے دیکھنی ہے ہم نے کہ اگر ہیڈز کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے تو اس میں پھر روپے پیسے کی، انٹرسٹ گروپس کی، مافیاز کتنے اس میں فنکشنل ہوں گے، تو یہ آئندہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔